بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبض کا مسئلہ ہو تو زیرہ کھا لو، قبض کھل جائے گی۔ ادرک کی چائے پیو، متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ وبا کے دنوں میں پیاز کھانے سے وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پئیں، افاقہ ہوگا۔ جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 20 بار یا نافیہ پڑھے گا اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کا کینسر نہیں ہوتا؟ آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ 10 سے 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پی لو، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کا درد دور ہوگا۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے، آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہوتا ہے۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ اونٹ کی گردن کا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے قے اور بدہضمی میں فائدہ ہوگا۔ آلو بخارے کا شربت پیو، خون کو صاف کرتا ہے۔ گھر میں جو بکری پالتا ہے اس کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو اچار کھا لیں۔ امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹا لو۔ لو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھا لیں۔ نیند میں کھراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو تلوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال دیں، کھراٹے نہیں آئیں گے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے فالج ہو سکتا ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ آلو بخارے کا شربت میں نمک ڈال کر پی لو، جسم کا درد دور ہوگا، وزن میں کمی ہوگی۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے سبزی میں ادرک کے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں، سبزی خراب نہیں ہوگی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ کی توند نکل آئے تو ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ، چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا آتا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، گناہوں پر مستقل شرمندہ ہونا، عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمزوری نہیں ہوگی۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ پینے کے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں ناک کے اندر بہت سے بیکٹیریا باہر نکل آتے ہیں۔
ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پیو، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے شوگر سے بچے رہو گے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازم کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے سکون کی نیند آ جائے گی۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں درد رہتا ہو اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ خشک خوبانی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کھا لیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو سفر کی ابتدا جمعرات کو کریں، جمعرات کو سفر کرنا سنت ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوگا، نیند پرسکون آئے گی۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈرانے خواب نہیں آتے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں، اپنے الفاظ میں احترام پیدا کیجیے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ خود کو مضبوط کر لو۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کالے چنوں کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینہ استعمال کریں۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کریلے کا جوس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لیں۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو زیرہ کھا لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو والا پانی پی لیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ٹینشن کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے سجدے کو لمبا کیا کریں۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے دہی کے اندر دار چینی ملا کر استعمال کریں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانے کا استعمال کریں۔ سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا، نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ اداس ہوتا ہے۔ آدھا کپ سیب کے رس میں آدھا کپ چقندر کا جوس، آدھا چمچ پسا ہوا ادرک کاٹ کر مکس کریں، اسے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو ایڑیوں پر موم بتی کا موم لگا کر سو جائیں، صبح تک حیران ہو جائیں گے، ان کی ایڑیاں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھا لو۔ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے ہڈیاں لوہے سے بھی زیادہ
مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لی جائے تو آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں رزق کی فراوانی ہو سکتی ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا کرو، 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد ہے تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا لو۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو چنے اور مکی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ سفید ہو جائے گا۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک 6 دانے، صبح فجر کے وقت 6 دانے، عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لو۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو تو وہ آم کھائے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس ہو جائے تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پی لو۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں وہ اپنی تقدیر خود بناتے ہیں۔ اگر آج محنت کریں گے تو کل سکون پائیں گے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اپنی کہانی لکھنا شروع کریں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ مشکلات آپ کے راستے میں آئیں گی لیکن ہمت کبھی نہ ہاریں۔ اپنی قابلیت پر روشنی نہ کریں۔ مشکل وقت سے نکلنے کا عمل کرنے سے کڑے مشکل وقت میں خود کو ہمت دیں، حوصلہ دیں۔ مشکل وقت میں باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص، 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی کنگھی کر لیا کرو، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنے گھر میں بکری پال لیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ اپنے وزن کو ایک جگہ پر روکنا۔ رات کو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھا کر سویا کریں۔ بھنے ہوئے چنے کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے، چہرے پر رونق لاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال دو۔ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے، نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا کرو، خراب گلا صاف ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بغلوں سے بدبو نہیں آتی۔ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے رکھو، نیند اچھی آئے گی۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ جو لوگ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، ختم کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کھجور موجود ہو وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی ہیں اور بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔
اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، کمر کا درد غائب ہوگا۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کو کم پینے سے ہونٹ کالے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کیلے کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان سے روکا جا سکے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ قد کو بڑھانا ہے تو بانس کی درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسلیں، قد لمبا ہو جائے گا۔ جو لوگ کم سنتے ہیں ان سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ الٹا ہو کر مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک کھا لو، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو ناشتے میں ایک انڈا ابلا ہوا کھا لیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ایک چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ درد والی جگہ پر لگا دیں، درد میں آرام ملتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنی لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کلونجی کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ کھجور نظام ہاضمہ کو بہتر کرتی ہیں، بواسیر سے نجات دلاتی ہیں۔ سبز چائے موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کو ورم کے لیے مفید ہے۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اخروٹ کو پیس کر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ جو بندہ کھیرا کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیں۔ زیتون کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ پی کر سو جائیں، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو پیٹ بھر کر کبھی نہ کھائیں۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناخن کاٹنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون کا یا پھر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ناشتے کے وقت ایک سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو ورنہ گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ جو لوگ
چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا نمک مرچ لگا کر سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ چہرے کی رنگت کو صاف کرنا ہے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا تیل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے کی جلد پرکشش اور جوان ہوتی ہے۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کانوں پر لگانے سے سماعت تیز ہوتی ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلگوزے کھا لے، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہو ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دو، زیور کالا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بلغم کی پرابلم ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے پینے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ بدن کی کسی قسم کی سوجن اور لونگ کھانے سے سوجن دور ہو جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن افراد کو ہاضمے کی شکایت ہو ان کو بینگن کا سالن کھلائیں۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے حرمتی ہے اور حد سے زیادہ کھانا رکھنا تکبر ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا رہی ہوتی ہیں، ان کو آپ بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی کا تیل ڈال دیں۔ کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ انسان بھی پینسل کی مانند ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گڑتی رہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہیں۔ اگر کچھ اچھا بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید چیز ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میٹھی چیزیں کھانا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے بواسیر ہو سکتی ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ادرک کا کیفا بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔